السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شہنشین پر رونق افروز، قابل احترام صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، منتظمین، ذمہ داران جمعیت اور فضلائے اہل علم، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مجھے جس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ ہم خطبات جمعہ کو مؤثر کیسے بنائیں۔ یہ عنوان اپنے اندر بہت سارے جوانب اور پہلو لیے ہوئے ہے۔ خطبات جمعہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعے کے علاوہ بھی خطبات اور تقاریر ہوتی ہیں، ان کا الگ معاملہ ہے، جیسے لشکری اور فوجی عسکری تقاریر، سیاسی تقاریر، اور ہم کو جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ دینی تقاریر ہیں، جن کو شریعت کی زبان میں ہم خطبات جمعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ موضوع کی نزاکت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس سے جڑے مفردات پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے جمعے کے دن کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، جاء اللہ بنا فہدانا لیوم الجمعہ۔ یہ وہ اعزاز ہے جو ہمارے نصیب میں آیا، سابقہ امتیں اس سے محروم ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک اعزاز اور امتیاز کے طور پر اسے رکھا۔ اگر آپ زاد المعاد کا مطالعہ کریں گے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب کا، تو جمعے کی خصوصیتوں کو تقریباً 33 خصوصیات میں ذکر کیا، 33 خصیصہ۔ اس قدر یہ موضوع انتہائی اہم ترین ہے۔ ہم کو جمعے کے خطبے کی تیاری پر اس لیے اہمیت دینی ہے کیونکہ جمعے کا خطبہ جمعہ صحیح ہونے کے لیے، شرعاً معتبر اور واقع ہونے کے لیے شرط ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اہتمام کرنے کا، غفلت نہ برتنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد احادیث میں یہ تاکید کی گئی کہ خاموشی اختیار کی جائے، یعنی من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب فقد لغا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم جمعے کے علاوہ کوئی اور پروگرام منعقد کرنا چاہیں تو وہ شرعی پابندی حاصل نہیں ہوتی، جو اہتمام، جو پابندیاں جمعے کے خطبے کے ساتھ رہتی ہیں۔ اتنی پابندیوں کے ساتھ، اتنی تعلیمات، تاکیدی تعلیمات کے ساتھ کوئی اور اجلاس منعقد نہیں ہوتا جس میں کوئی درجہ بندی نہیں ہوتی، کسی طبقے کو اہمیت دینا اور کسی دوسرے طبقے کو نظر انداز کرنا، ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اور کسی کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ رہتا ہے جمعے کے خطبے کا، اور تکرار کے ساتھ ہر ہفتہ اس کا اہتمام ہونا، ہر جمعہ اس کا اہتمام ہونا، ہفتہ یعنی ویک کے معنی میں، تکرار کے ساتھ ہر جمعہ اس کا اہتمام ہونا، یہ خود بھی شرعی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کو بتاتا ہے کہ کیسے خطیب اور سامعین کو ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان تمام باریکیوں کا۔ کسی بھی پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ
حاضرین کی تعداد کم ہو سکتی ہے، درمیانی رہ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کے خطبے کا معاملہ بالکل جداگانہ ہے۔ تعداد کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا تو تعداد باقی وہ برقرار رہے گی یا تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ حالات کچھ بھی ہوں، جیسے نماز سے رخصت اور رعایت نہیں، اگر جماعت سے رخصت ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے، بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لیکن جمعے کا خطبہ، جمعہ جن پر فرض ہے ان کے لیے امن کے حالات ہوں، سلامتی کی شکلیں ہوں یا جنگ کا میدان ہو، جمعے کے خطبے سے رخصت نہیں رکھی گئی۔ الخطبۃ ثابتۃ ومستمرہ فی کافۃ الاحوال فی السلم والحرب، اہل علم کے یہاں یہ متفقہ طور پر قاعدہ ہے۔ معزز سامعین، جمعے کے خطبے کو اہمیت دینا، جس موضوع کو ذمہ داران نے یہاں اہمیت کے لائق سمجھا، یہ وہ اہتمام ہے جو سلف صالحین کے یہاں پایا گیا، بلکہ متقدمین کے یہاں بھی، متاخرین کے یہاں بھی، معاصرین کے یہاں بھی ہر دور نے اس موضوع کو بڑی اہمیت دی۔ اگر آپ متقدمین میں اور اسلاف میں الخطب والمواعظ کا مطالعہ کریں گے، امام ابو عبید القاسم ابن سلام رحمہ اللہ کی کتاب، یہ 3 صدی ہجری کے امام ہیں، سن وفات سن 224 ہجری، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور سے اس موضوع کو بڑی اہمیت دی گئی، ایسی اہمیت دی گئی کہ اس پر مستقل طور پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ نمونے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیسے خطبہ دیا، سب سے پہلا خطبہ کیسے رہا، اور پھر سابقہ انبیاء کے کچھ خطبات کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے خطبوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ حکیم لقمان کے خطبوں کو بھی جمع کیا گیا، اور خلفائے راشدین میں شیخین کے خطبوں کو جمع کیا گیا۔ نمونے کے طور پر متاخرین بلکہ معاصرین میں اگر آپ شیخ صالح بن عبداللہ الحمید حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، جو ہمارے موضوع سے براہ راست ملتی جلتی ہے، منہج فی اعداد خطبۃ الجمعہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع کس قدر اہم ہے اور اس موضوع کو کتنی زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ بارہا ہم یہ تعبیر دہرا رہے ہیں، اس کی تعریف اور اس کا ضابطہ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے خطبہ۔ اس کے متعلق اہل علم نے فرمایا کہ کلام منثور، یعنی اشعار کے ذریعے خطبہ نہیں ہوگا، منظوم کلام خطبہ نہیں ہوگا۔ کلام منثور مسجوع ہو سکتا ہے، و مرسل، مسجوع و مرسل، مسجع اور مقفع آپ عبارتیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سادہ عام فہم زبان استعمال کر سکتے ہیں، مرسل دونوں کی گنجائش ہے، لیکن اشعار پر مشتمل یا نظم پر مشتمل آپ جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ غایتہ التأثیر والاقناع، مقصود یہی ہے کہ آپ دینی اعتبار سے لوگوں پر مؤثر ثابت ہوں، لوگ متاثر ہوں، دینی اعتبار سے ان میں بہترین تبدیلی آئے، اور جس موضوع پر آپ کو خطاب کرنا ہو اس تعلق سے وہ مطمئن ہو کر جائیں۔ خطبے کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ اہل علم نے انہی ارکان کو خطبے کے مستحبات میں شامل کیا۔ خطبے کے لیے مواد کے طور پر ضروری ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی مختلف انداز سے ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام ہونا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت میں خاص طور پر سورہ قاف کی تلاوت کی جائے، مکمل نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ منتخب آیات کی تلاوت کی جائے۔
اور خطبے میں ان تمام امور کے ساتھ مقصود یہ ہے کہ موعظت، نصیحت کرنا، اپنے آپ کو، مخاطبین کو نصیحت کرنا، یہ خطبے کا مقصود ہے۔ میں اس خطبے کے مقصود کو سمجھانے کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام مرداوی رحمہ اللہ ان دونوں کے اقوال اور ان کی کتابوں سے لیے گئے اقتباسات پیش کروں گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا كان مدار خطبته على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه۔ امام مرداوی رحمہ اللہ نے الحاوی الکبیر میں فرمایا کہ المقصود بالخطبۃ شیئان، الموعظة والابلاغ، ويقصد بموعظته ثلاثة اشیاء: ایراد المعنى الصحیح واختیار اللفظ الفصیح واجتناب ما يقدح في فهم السامع من تمطيط الكلام ومده أو العجلة فيه عن إبانة لفظه أو ركب ما يستنكر من غريب الكلام وإعرابه، ولا يطيل إطالة تضجر ولا يقصر تقصيرا يبتر، ويعتمد في كل زمان على ما يليق بالحال۔ یہ بڑی جامع عبارتیں ہیں ان اہل علم کی جانب سے جو خطبے کے مقصود کو بتاتی ہیں۔ دیگر اہل علم نے یہ بات بتائی کہ ان مقصود الخطبۃ الاصلاح والتأثیر، وقد نادى موسیٰ علیہ السلام ربہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر آپ کے سامعین آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو خطبے کا مقصود پورا نہیں ہوگا۔ زمانے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے موضوع کا بھی انتخاب ہونا چاہیے اور زبان کے مستوی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے اس دعا کو قبول کرنے کا جواب آیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو سوال ہے کہ خطبے کی تیاری کیسے ہو، اس کو مؤثر کیسے بنایا جائے، تو اہل علم نے کچھ باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسن اختیار الموضوع، کامیاب خطیب، بہتر خطیب وہی ہے جو موضوع کا حسن انتخاب کرے۔ اگر یہاں پر ناکامی ہوگی تو یوں جانیں کہ آپ ضابطے کی تکمیل کر رہے ہیں، آپ اپنے فرض منصبی سے غفلت برت رہے ہیں۔ سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچے شخصی طور پر یا مشاورت کرتے ہوئے اہل علم سے کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، حالات کیسے ہیں۔ موضوع کا حسن انتخاب سب سے اہم نکتہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا زاد المعاد میں وَكَانَ يَخْطُبُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا تَقْتَضِيهِ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِينَ وَمَصْلَحَتُهُمْ، مزید فرمایا وَكَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ فِي خُطْبَتِهِ قواعد الاسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته اذا عرض له امر او نهي۔ تو بہتر یہ ہے خطیب کے لیے، باکمال خطیب کے لیے، مؤثر خطیب کے لیے، فرض شناس خطیب کے لیے کہ وہ موضوع کا اچھا انتخاب کرے۔ جب موضوع کے انتخاب کے مرحلے سے فارغ ہوں گے، بلکہ یہ وہ نکات ہیں صرف جمعے کے خطبے کے ساتھ خاص نہیں، اگر آپ کو کوئی اور بھی تقریر کرنی ہو یا آپ کو کوئی مضمون لکھنا ہو، کوئی رسالہ، کوئی مقالہ لکھنا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، تب بھی آپ کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن جن علماء کرام نے
خطبے کو مؤثر بنانے کے جو نکات پیش کیے ہیں ان میں یہ باتیں بدرجہ اولا ذکر کی گئی ہیں، اس لیے میں خاص طور پر مرتب انداز سے یہ نکات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دوسرا نکتہ ہے کہ جب خطبہ آپ دیں، تیار کریں، تو ایسی صورت میں قرآنی آیات اور نبوی روایات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے بعض دعات کو کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں کہ وہ قرآنی آیات اور نبوی روایات سے زیادہ دوسری مذہبی کتابوں کو پیش کرنے میں اپنے آپ کو وہ منفرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ قرآن اور حدیث پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جب قرآن سے جڑیں گے تو کتب تفسیر سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے۔ موضوع کے لحاظ سے کب کس کتاب کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے۔ حدیث سے جڑیں گے تو کتب حدیث سے، حدیث کی شروح سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو لازماً مفسرین اور محدثین کی خدمات سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ایک نکتہ یہ بھی یاد رکھیں، الحمدللہ آج العلم مخدوم بکثرہ بشتى صورہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے آرام کے ساتھ تحقیق کر پائیں گے، شاید ہی اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں کسی طبقے کو، یعنی اگر آپ زمنی طبقات تسلسل دیکھیں گے تو اتنی سہولتیں شاید ہی اللہ نے کبھی فراہم کی ہوگی۔ آپ کے پاس المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم ہے، آپ کے پاس المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف ہے۔ آپ ان کتابوں سے اگر آپ استفادہ کریں گے، آج کل تو سرچ انجن بہت اچھا آ گیا، الگ الگ انداز سے آپ کو سرچ کرنے، اور کچھ سافٹ ویئر پیڈ رہتے ہیں، اگر آپ خرید لیں گے تو انشاءاللہ اور بھی آپ کے لیے مدد ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر احاطہ کریں، استقراء ہو، استقصاء ہو، مکمل آپ کی گرفت ہو، تو آپ کو یہ معاجم سے مستغنی آپ نہیں ہو سکتے اور آپ کو ان سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جس موضوع پر آپ کو خطاب کرنا ہے یا جس موضوع پر آپ کو کتاب لکھنی ہے، سابق میں جن علماء نے مختلف زبانوں میں خدمت کی ہے، مستقل طور پر مفرد کتابیں ہیں، تو ان کتابوں سے بھی آپ کو استفادہ کرنا چاہیے، رجوع ہونا چاہیے۔ خاص طور پر کچھ اہل علم نے جمعے کے خطبات، جو ابتدائی درجے کے طلباء ہیں، فارغین ہیں، نو فارغین ہیں، ان کی سہولت کے لیے، جن کے پاس مراجع مصادر فراہم نہ ہو، جن کے پاس مکتبات کا خزانہ نہ ہو، ان کے لیے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الخطب المنبریہ، اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کی کتاب الفواکہ الشہیہ فی الخطب المنبریہ اور والخطب المنبریہ علی المناسبات۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے خطبۃ الحاجہ کی خدمت کی، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الضیاء اللامع من الخطب والجوامع۔ ان جیسی کتابوں سے بھی وقت کی اگر تنگی ہے اور کوئی موضوع اس میں موجود ہے تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلا نکتہ یہ ہے خطبے کی تیاری میں کہ سامعین کے لیول کا آپ خیال رکھیں کہ وہ لیبر طبقہ ہے یا انٹلیکچول طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ ایلائٹ ہے، تو آپ کو اس لحاظ سے زبان کا اور موضوع کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہے کہ لوگوں کا زیادہ وقت لینا یہ کمال کی بات نہیں، بات مختصر ہو اور مؤثر انداز سے ہو، دلچسپ انداز سے ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، یہ کمال کی بات ہے۔ جس قدر آپ کا خطاب اور آپ کا خطبہ مختصر ہوگا اسی قدر لوگوں کی دلچسپی بنی رہے گی۔ جس قدر آپ طویل خطاب کریں گے تو آپ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا
تمہید باندھنی پڑے گی، مقدمہ باندھنا پڑے گا، پھر غیر ضروری ادھر ادھر کی باتیں آپ کو کرنی پڑے گی، پھر آپ مشکل سے لوگوں کا آدھا گھنٹہ کھانے کے بعد صلب موضوع میں آپ داخل ہوں گے۔ تو غیر ضروری موضوع کو طوالت نہ دیں۔ میں نے دیکھا کچھ خطیب ایسے ہیں جو گھنٹوں خطاب کرتے ہیں، خاص طور پر الحمدللہ یہ جنوب کا ماحول نہیں، کچھ دوسرے مقامات پر میں نے دیکھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے خطاب کرتے ہیں، اور 4 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں؟ ان کا کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا، جب جو ذہن میں آیا، جب جو زبان پر آیا بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں۔ بالخصوص خطبے کے حوالے سے جب کیسٹس کا دور تھا تو لوگ 1 گھنٹے کی کیسٹ بناتے تھے کہ موضوع کو مکمل کرنے کے نام سے، اصل میں کاروبار اس کے پیچھے مقصود رہتے ہیں۔ ان تمام غلطیوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ شرعی حیثیت اور اہمیت کا حامل خطبہ ہے، جس قدر مختصر ہو اسی قدر افضل ہے۔ صحیح مسلم میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ خطب فاوجز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی ماحول تھا۔ ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحرا۔ مختصر بات ہو، مؤثر بات ہو، مؤصل گفتگو ہو، علمی تأصیل اس کے اندر پائی جائے تو یہ کافی ہے۔ اس کے بعد مراعات الاحوال، آپ کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ لوگ کن حالات سے دوچار ہیں۔ ازدواجی زندگی، عائلی زندگی کے مسائل ہیں یا مالی بحران کے شکار ہیں، کمیونٹی پر نظر ہونی چاہیے۔ مراعات الاحوال۔ اس کے بعد موضوع کا انتخاب کریں۔ مراعات الاحوال اس لیے کیونکہ یہ حکمت سے تعلق رکھنے والا کام ہے، اور حال اور مقام اور مخاطبین سب کی حالت کا ہم کو اعتبار کرنا ہے۔ خطیب کی کوشش ہونی چاہیے موضوع کا انتخاب کرنے میں، معلومات جمع کرنے میں اور معلومات پیش کرنے میں کہ الایجاد والابتکار، کریٹیویٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، تخلیقی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب دل قلب مفکر ہوگا اور بیان مصور ہوگا اور لسان معبر ہوگی تو یقین جانیں یہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اگلی بات اہل علم نے یہ بتائی کہ الجوانب الاعلامیہ، میڈیا کوریج جسے ہم کہتے ہیں، جب حالات پر نظر ہوگی، کمیونٹی اور سوسائٹی کے حال کی چیزوں پر نظر ہوگی، صورتحال پر، تو خود بخود انشاءاللہ آپ کے خطاب سے لوگ کچھ خبریں بھی لے کر جائیں گے۔ قدیم زمانے میں جو میڈیا ہاؤس ہوا کرتا تھا وہ صفا پہاڑی تھی، کسی کو کچھ اناؤنسمنٹ کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے، خطاب کرنا ہے، کوئی پیغام دینا ہے تو وہ وہاں آ جاتے، اور اہل علم نے بڑی تحقیقی کتابیں لکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں اعلامی جوانب، میڈیا کوریج کیسے ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے پہلا خطبہ مدینے میں جو ہوا، آپ دیکھیں امام ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کیسے موجودہ حالات کے ساتھ اس کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ خطیب کے لیے خطبے کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک خطبے کا ایک ہی موضوع ہو، ایک سے زائد موضوعات نہ رکھیں، ایک موضوع لیں اور اس کا کما حقہ انداز سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر تنقید کرنی ہو کسی پر تو حسن نقد کا اہتمام کریں، اور تنقید صرف تنقید نہ ہو بلکہ نصیحت کا امتزاج اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کیفیات کب آئیں گی؟ جب ہم اخلاص و للہیت اختیار کریں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جیسے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ الفاظ کا انتخاب دقیق ہونا چاہیے،
بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل آزاری سے بچا کرتے تھے، حکیم تھے، دور اندیش تھے، حکیمانہ خطاب کیا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما لہؤلاء القوم، احادیث میں ہم کو یہ انداز ملتا ہے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا۔ قانونی پیچیدگی سے بھی ہم کو بچنا چاہیے، شرعی امور کا تو ہم کو خیال رکھنا ہے۔ آپ کا خطاب ایسا نہ ہو کہ کوئی ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرے یا کسی بھی طرح سے قانونی طور پر آپ کو گرفت ملے۔ دسواں نقطہ، بلکہ 10ویں نقطے سے پہلے 9واں جو پوائنٹ ہے، اس میں اہل علم نے یہ بات بتائی کہ لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، ان لوگوں کی ترجیحات، ان کی توجہات الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے کبھی تبشیر کا انداز ہونا چاہیے، کبھی تنذیر کا انداز ہونا چاہیے، اور موازنتی پہلو بھی اختیار کریں مفاسد اور مصالح کے درمیان، اور کبھی جذباتی گفتگو لیکن علم کی روشنی میں جو لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے ہو، عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، شرعی ضوابط کے ساتھ گفتگو کی جانی چاہیے۔ آخری نقطہ یہ ہے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے خطیب میں یہ صلاحیت رہے جسے ہم ترجیحات کہتے ہیں، فقہ الاولویات۔ بہت سارے موضوعات اگر سامنے آ جائیں تو کس موضوع کو ترجیح دی جائے، اختلافی موضوعات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ جو موضوعات اہم ترین ہیں امت کے، ان موضوعات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بتایا انہ نہا عن الاغلوطات۔ اغلوطات کی ایک تفسیر امام اوزاعی نے یہ بیان کی، ہی صعاب المسائل او شرار المسائل۔ یہ کچھ نکات تھے مواد کو جمع کرنے اور مؤثر بنانے کے حوالے سے۔ کچھ ایسے امور ہیں جو خطیب میں پائے جانے چاہیے۔ خطیب اپنی ڈیوٹی نہ سمجھے بلکہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے۔ یہ ایک ضابطے کی تکمیل نہیں ہے، فارمیلٹی کے طور پر ہم کو ایڈریس کرنا، خطاب کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے انبیاء کے وارثین میں اس کو رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، اپنے سینے میں جو درد مند دل رکھا کرتے، لعلک باخع نفسک کأنہا موعظۃ مودع، شاید آپ کو آئندہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ جذبہ آپ کے اندر ہو خطاب کے دوران۔ اور دیکھیں یہ دور تخصص کا دور ہے، لوگ ایکسپرٹس کو چاہتے ہیں، اسپیشلائزیشن کا یہ دور ہے، اور اسی طرح احتراف کا، یعنی پروفیشنل لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اپروچ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ یقیناً اس فیلڈ میں ماہر تو نہیں بن سکتے، لیکن جب گفتگو کریں تو کوئی قابل گرفت گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس پر بولنے لگے یا پھر پولیٹیکل سائنس پر بولنے لگے یا کسی بھی موضوع پر بولنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو احسان کا حکم دیا، اور احسان عمدگی سے کسی کام کو کرنے کا نام ہے۔ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اس کے لیے خطیب میں جو صفات پائی جانی چاہیے، کچھ صفتیں فطری ہیں اور کچھ صفتیں یعنی وہبی ہیں اور کچھ صفتیں کسبی ہیں۔ فطری صفات خطبے کے دوران خطبے کو مؤثر بنانے کے لیے جابر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا
युस्तदल्लु बिही अला अन्नहु युस्तहब्बु लिल खतीब अन युफख्खिम अम्र अल खुतबा। तमहीद आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मौजू की अहमियत आप उजागर करें। व यरफ़अ सौतहु व युज्ज़िल कलामह। लोग दो मकामात पर रहते हैं, एक आदमी जंगल में रहता है और एक आदमी शहर में रहता है। सुभान अल्लाह, अहले इल्म ने खतीब जुम्मा की अहमियत बताते हुए ये भी लिखा, जो आदमी पत्थर से हमला करता है वो आदमी एक आदमी को मार सकता है, दो आदमी को मार सकता है, लेकिन दूसरा आदमी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे तो उसके शर का अंदाज़ा क्या होगा। कहा कि एक ताकतवर जंगल में रहता है, वो जंगल में रहकर किसी कुएं पर या किसी चरागाह पर कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन क़वियुल मदीना यस्तौली अला क़ुत्रिन बिअकमलिही। अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला कोई प्लेटफॉर्म दे दे, ज़बान में अल्लाह तासीर दे दे और वो अच्छा होमवर्क कर कर आए तो लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर सकता है, पूरी लोगों के जहनों को तब्दील कर सकता है और एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। मिनटों में एक अच्छी तब्दीली वो लेकर आ सकता है। जो वह भी चीज़ें हैं, हमारे उलमाए किराम इससे दूर रहते हैं। जो ब्रदर्स तबका है वो बॉडी लैंग्वेज और कैसे प्रेजेंटेशन रहना चाहिए वगैरह ये पे करते हैं और कुछ चीज़ें सीखते हैं, कैसे लोगों को हंसाया जाए, कैसे लोगों को रुलाया जाए, कैसे लोगों की तवज्जो हासिल की जाए। कोई हर्ज की बात नहीं, शरीयत के दायरे में रहकर हमको अगर कसबी सलाहियतें भी हासिल करनी चाहिए तो उस जानिब तवज्जो देनी है। देखिए, ख़तीब में जो इल्मी सलाहियतें पाई जाती हैं, उन इल्मी सलाहियतों का और उन इल्मी लियाक़तों का, क़ुदरात का ख़याल रखना है। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। ये नुक्ता बड़ा अहम है। आप अभी अभी माशाअल्लाह ज़ोहराने से सैर होकर आए हैं, उसका अंदाज़ा है, लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये तस्लीम करना है कि हर फ़ारिग़ जामिया वो आलिम नहीं होता। उसको आलिम कहलाने के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ देनी पड़ती हैं, अपने आप को संवारना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है, अहले इल्म की रिफ़ाक़त इख्तियार करनी पड़ती है। उलमा के तबक़े में वो आना तो शुरू हो गया, लेकिन बाकायदा जो शरीयत की नज़र में आलिम है, हर फ़ारिग़, आजकल तो शॉर्ट कोर्स भी शुरू कर दिए। पता नहीं लोगों को कैसे ये समझ में आया, उस कोर्स से फ़ारिग़ होने वाले आलिम को हम शॉर्ट आलिम कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आलिम कोर्स, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, मर्दों में ये कम है। तो ये तस्लीम करना है कि हमको उलमा के दर्जे में पहुँचने के लिए अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात, हर कोई ये समझता है, अभी एक आलमी जंग चली हुई है, कई लोग कह रहे थे कि इस पर कुछ लिखें, इस पर कुछ बोलें, इस पर हमको क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए। आपको कोई मौक़िफ़ रखना आप पर फ़र्ज़ नहीं है। क्या अल्लाह ने फ़र्ज़ किया आप कोई स्टैंड ले? क्या आप पर लाजिम है कि आप कोई ख़िताब करें? आपके लिए ज़रूरी है, ये नुक्ता बहुत ज़रूरी है कि आप हरगिज़ हर मौजू पर बोलने की कोशिश ना करें। अल्लाहु इम्रअन अरफ़ क़द्र नफ़्सी। अपने आप को इल्म के तराजू में तोल लीजिए कि आप कहाँ पर है। कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो मिली प्लेटफॉर्म से उनका कोई मौक़िफ़ और कोई बयान जारी होना चाहिए। हम देखते हैं कि मिली प्लेटफॉर्म से कोई बयान नहीं आता, वो लोग खामोश रहते और हम इनफरादी तौर पर मुसीबत को मोल लेते हैं। आप कोई भी लफ्ज़ अदा करेंगे, एजेंसियां नोट करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, आपकी शख्सियत पर हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन होने लगेगी तो आपके दूसरे काम ख़राब हो जाएंगे।
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جرأت کا کام ہے، یہ شجاعت کا کام ہے، یہ بہادری اور دلیری کا کام ہے، نہیں، یہ نادانی اور بیوقوفی کا کام ہے۔ جو اللہ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جس کو جس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے وہ اس موضوع پر گفتگو کرے، ملی موضوعات میں نہ جائیں، اپنی بات بھلے انداز سے رکھیں۔ یقیناً آپ جس ملک میں جیتے ہیں وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حریت رائے آپ کو حاصل ہے، لیکن یہ حریت انت حر ما لم تضر، انت حر ما لم تضر، جیسے ہی آپ کسی اور کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں گے، مذہبی جذبات کو آپ مجروح کریں گے، آپ کی نظر میں وہ باطل ہی ہوں گے، کوئی بات نہیں، لیکن حکومت کی نظر میں وہ رجسٹرڈ ہیں، تو آپ بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کریں۔ آپ کی آزادی محدود ہے، مشروط ہے کسی اور کے مذہبی جذبات کو مجروح کیے بغیر۔ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بردرز ٹائپ کے لوگ ہیں، جو مناظرہ کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جانے اور خطبہ دینے سے پہلے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، کنٹینٹ چیک کرواتے ہیں، ان کے سامنے پریزنٹیشن کیسے ہونا چاہیے اس کی ریہرسل کیا کرتے ہیں۔ تو ایک خطیب کو چاہیے کہ مواد پہلے سے تیار کر لیں اور اس کی پریکٹس کرنا، اس کی مشق کرنا، اس میں کوئی کراہت کا پہلو نہیں ہے۔ ام المؤمنین نے بیان فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسرد الکلام کسردکم ھذا۔ آج ہم جیسے تقریریں معلومات کو انڈیلتے ہیں، انڈیلنا ہمارا کام نہیں ہے، بھلی بات کو بھلے انداز سے بتانا، مقدمہ ہو، تمہید ہو، صلب موضوع ہو، خاتمہ ہو، اور خاتمے میں بھی لب لباب ہو، خلاصۃ الخلاصہ ہو، یہ تمام باتوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ کان کلامہ فصلا بینا یحفظہ کل من سمعہ۔ آج کی زبان میں اس کو ہندسۃ الصوت کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں، پریکٹس کرنا، ریہرسل کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنت قد زورت فی نفسی مقالۃ، خطاب کرنے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ الثقہ بالنفس، الثقہ بالنفس یعنی سیلف کانفیڈنس بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر سلم، اذا صعد المنبر سلم، جب ممبر پر چڑھتے تو سلام کرتے۔ نفسیاتی طور پر لوگوں کی ہیبت، جو ابتدائی درجے کے خطیب ہیں، یا پھر موضوع کا خشیت الموقف جسے کہتے ہیں، اسٹیج فیئر، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ سلام آپ اچھے سے کریں، اپنائیت سے کریں، بلند آواز سے کریں، اور جو خطبہ حاجہ اور خطبہ مسنونہ کا اہتمام بھی ہے، اس کی بھی ایک حکمت اس میں یہ ہے، سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک آپ خطبہ حاجہ پڑھیں گے آپ کے اندر الثقہ بالنفس آ جائے گا، خود اعتمادی آپ کے پاس آ جائے گی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے اہتمام بالمظہر، اپنے لباس پوشاک کا آپ خیال رکھیں، شرعاً پابندی نہیں لیکن عرف کے اعتبار سے آپ خیال رکھیں۔ کان العلم فی الصدور فصار الآن فی الثیاب، یہ علم کے بغیر ہے، اگر علم کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ من توضأ فأحسن الوضوء، من اغتسل یوم الجمعہ فأحسن غسلہ، وتطہر فأحسن طہورہ، ولبس من احسن الثیاب۔ جمعے کے دن خطیب جمعہ کے بارے میں دینی درجے کی حامل یہ بات ہے، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، عرف میں جو احسن شمار ہوتا ہے یا اس کے پاس جو احسن لباس ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اہتمام کیے بغیر سادگی کا اس کو نام دیتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آخری نقطہ، میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ لوگوں کی نظر ہے اور میری نظر آپ لوگوں پر ہے، تو آخری نقطہ ہے میرا انشاءاللہ، محاولۃ الاقناع، کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والوں کو سیٹسفائیڈ کریں۔
آپ کا کام تبلیغ ہے، توفیق نہیں ہے، لیکن جو آپ کا کام ہے وہ اس درجے میں ہو، ترتیب، تنسیق، دلائل کی بھرمار وغیرہ، تاریخی شواہد، اس انداز سے ہو محاولۃ الاقناع، یفقہ قولی، اللہ نے جو فرمایا یہ فہم اسی وقت حاصل ہوگا جب لوگ مطمئن ہوں گے۔ اور ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اقناع کے لیے خطیب کو تہجد گزار ہونا چاہیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ کچھ باتیں ہیں جن سے، جیسے ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں، آپ کو کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کاموں سے بچنا ہے، تو جن کاموں سے بچنا ہے، حیدرآباد میں نے دیکھا یہاں وہ چیز نہیں ہوگی، کچھ مساجد میں باقاعدہ خطیب بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہونا شرط مع القدرہ ہے، کھڑے ہونا ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، پیپر پر خطبے کی تیاری کر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام مانوس نہیں تھے، لیکن کچھ اہل علم نے اس بات کی اجازت دی کہ مصحف سے جب امامت کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کی طرف اشارہ ہے، ذکوان رحمہ اللہ کے عمل کی طرف، تو اس پر بھی قیاس کرتے ہوئے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، لیکن ضرورت ہو، کسی کا حافظہ ساتھ نہ دے اور اس کے لیے ضروری ہو، تو انشاءاللہ وہ وقت ضرورت اور بقدر ضرورت استفادہ کر سکتا ہے، ورنہ پیپر کے ذریعے جمعے کا خطبہ دینا، اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا، یعنی عربی لغت بھی شرط ہے اہل علم کے یہاں، لیکن اگر سامعین سمجھ نہ سکے تو پہلے عربی زبان میں خطبہ دے دیں، پھر اس کے بعد نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ باتیں ان کی اپنی مادری زبان میں بیان کریں۔ یہ ان فتووں کا خلاصہ ہے جو ابن عثیمین رحمہ اللہ، لجنہ دائمہ اور محمد ابن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ نے حالات کے اعتبار سے جاری کیے تھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کوشش کی اللہ کی توفیق سے یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ جمعے کے خطبات کو ہم کیسے مؤثر بنائیں۔ یقین جانیں آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جمعے کا خطبہ۔ آپ ایک پروگرام کرنا چاہیں، پیسہ پانی کی طرح آپ بہا دیں، لوگ نہیں آئیں گے، لیکن جمعے کے لیے الحمدللہ فسعوا الی ذکر اللہ پر عمل کرتے ہوئے آئیں گے، پابندیوں کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ فرض شناس بن جائیں، اپنے سینے میں درد مند دل رکھیں، تو منٹوں میں لوگوں کے ذہنوں کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، انقلاب آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اور فرض شناس خطیب بنائیں، اور اللہ سے دعاؤں کا بھی اس کے لیے اہتمام کریں۔ میں اختتام پر رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہیں، آرگنائزر ہیں، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اہل علم جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جن کے ہاتھ میں امت کی زمام ہے، باگڈور ہے، انما حیات الخلق وقوام الدین بالعلماء، اس طبقے سے مجھے خطاب کرنے کا موقع دیا، یہ میرے لیے ذرہ نوازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔